My name is Dr. Akhtar Afzal, and I'm the Program Director and Assistant Professor of Economics at Habib University in Karachi. اور آج کا جو یہ سیشن ہے اکانومی میں، اس پہ I'm the moderator and I'm very honored کہ میرے ساتھ تین بہت ہی بڑی شخصیات اس پینل میں شامل ہیں. تو میں بہت I don't think I can do justice جتنی ان کی خدمات ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ میں بہت ہی ایک بریف ان کا تعارف کروا دوں. سیٹڈ ٹو مائی لیفٹ از ڈاکٹر سلمان شاہ، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کی شخصیت پاکستان کے فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اس سے پہلے ان کا تعلق رہا ہے لمز یونیورسٹی جو ہے یہاں پہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور آپ ان کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پر اپنے اکانومی کے اوپر جو تجزیہ یہ پیش کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ظفر مسعود صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ اور سی ای او ہیں بینک آف پنجاب. ان کی بھی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہی از آلسو اے پلین کریش سروائیور، اور آج کل بہت ہی انٹرسٹنگ سیشنز کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں تھوڑا سا مزید بھی سب کا تعارف کرواؤں گا، لیکن ابھی صرف میں انٹروڈکشن کروا رہا ہوں. اور سیٹڈ ٹو ہز لیفٹ از لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ڈاکٹر فیصل باری، جن سے میری شناسائی بہت پرانی ہے، اور یہ لمز میں اسکول آف ایجوکیشن کے ڈین ہیں. بہت عرصے سے وہاں پر اکنامکس کے پروفیسر رہے ہیں، اینڈ ہی از آلسو اے پریویس روڈ اسکالر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. تو ڈاکٹر صاحب ڈان کے اندر بھی ایک بڑا ریگولر کالم لکھتے ہیں، آپ نے وہ ضرور دیکھا ہوگا. اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا اور تعارف کرواؤں اور سیدھا اپنے سوالات کی طرف جاؤں، بہت ہی بڑی شخصیات آڈینس میں نظر آ رہی ہیں. ان کو دو تین لوگوں کو میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں. جناب منور سعید صاحب، افتخار عارف صاحب، جاوید حمید صاحب، احمد بلال محبوب صاحب، یہ سب لوگ بیٹھے ہیں. بہت آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، کہ ہمارے لیے باعث فخر. کشور نہیں صاحبہ، I'm sorry، میں بھول گیا. تو آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. میں آپ باقاعدہ اپنے سیشن کا ایک طرح سے ایک پریمبل یا پریفس کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم سب اکانومی کی وجہ سے بہت ہی ہمیں بہت فکر ہے اس چیز کی، اور یہ ایک بہت لمبی بحث ہے کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے. کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمارا اکانومی کے مسئلہ سالو نہیں ہو رہا؟ لیکن میں تھوڑے سے نمبرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیں، ابھی جس سچویشن کا ہمیں سامنا ہے، اس میں پاکستان میں تقریباً جو انفلیشن ہے وہ 28% کے اوپر چل رہی ہے. اور جس قسم کی بات چیت ہماری IMF کے ساتھ ہوئی ہے، اور جس قسم کا پاس تھرو آف پرائسز آنے والا ہے، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ انفلیشن تقریباً 35 سے 40%، یہ اس وقت بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے ہائی انفلیشن ہے، اور یہ 40% تک جا سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا، انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اس انفلیشن کی وجہ سے مزید 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے دھکیلے جائیں گے. یہ بہت بڑا سوشل کرائسس ہے پاکستان کے لیے. جہاں تک رہا سوال اکنامک گروتھ کا، پاکستان کے اکنامک گروتھ نمبرز آر ناٹ ویری گڈ. 2% سے کم کی اکنامک گروتھ پاکستان مینیج کر پائے گا. اور جب پاکستان میں اکنامک گروتھ نہیں ہوتی تو وہاں پہ پھر جاب کریشن نہیں ہوتی، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم سب کے لیے. اور تیسری چیز، ہماری جو درینہ تعلقات IMF سے ہیں بھی، اور وہ کس طرف چل رہے ہیں. تو میں ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے بالکل ایک آغاز کروں گا آپ لوگوں کو ایک شعر سنا کے، جو کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اب بہت امپورٹنٹ ہے. کہ فکر معاش، عشق بتاں اور یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کیا کیا کرے کوئی. تو یہ بڑے مسائل ہمارے سامنے ہمیں دو چار ہیں. سب سے پہلے میں چلوں گا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی طرف، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ ہماری آڈینس کے لیے یہ ایکسپلین کریں سر کہ یہ ہمارا اصل فنڈامنٹل پرابلم اکانومی میں کیا ہے. جب بھی ہم 5% یا اس سے تھوڑا سا زیادہ گرو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکانومی ایک کرائسس میں، ایک کرنٹ اکاؤنٹ کرائسس میں چلی جاتی ہے.
اور ہم ایک بوم اینڈ بس سائیکل سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں فنڈامنٹل پرابلم کیا ہے اور اس بوم اینڈ بس سائیکل سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تھینک یو. شکریہ اقدس. آئی تھنک اس وقت تک تو پاکستان میں شاید ہی کوئی ہوگا پاکستانی جس کو بوم اور بسٹ کا نہ پتہ ہو, جس کو IMF کا نہ پتہ ہو, جس کو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کیا ہوتا ہے اور فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے. یہ سب روزانہ ہم کوئی 5-6 گھنٹے سنتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور وہ ایکسپلینیشنس ہوتی ہیں. یہ جو لیٹسٹ ہمارا کرائسس ہے یہ ہم 23rd IMF پروگرام میں ہیں. اس سے پہلے 22nd پروگرام 2018 میں ہوا. اس سے پہلے 21st پروگرام 2016 میں ہم نے مکمل کیا. اور میری نظر میں یہ 2016 سے ہی یہ کرائسس جو ہے یہ بن رہا ہے. اور اس کرائسس نے ابھی تک 4 وزیر اعظم اور 7 وزیر خزانہ ہضم کر چکا ہے. اور ابھی بھی ہمیں پوری طریقے سے یہ نہیں پتہ کہ یہ ہم ان مشکلات پہ قابو پا جائیں گے کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو اکنامک ریفارمز کرنی تھیں وہ کبھی بھی نہیں تھیں, اور اس کی وجہ سے ہم تھوڑی دیر تو چلتے ہیں, پیسہ ہمیں اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے کچھ مل جاتا ہے, کچھ افغانستان کی وجہ سے ہمیں امپورٹنس مل جاتی ہے, اور اس میں جب پیسہ آ جاتا ہے تو ہم ریفارمز کو بھول جاتے ہیں. ریفارمز کا مطلب ہے کہ اپنی اکانومی کو سسٹین کیسے ہم کریں وداؤٹ دا بوم اینڈ بسٹ, اور ایک سسٹینیبل گروتھ ہو جس میں امپلائمنٹ جنریشن بھی ہو اور جس میں ایک خوشحالی آئے. اور پچھلے 50 سال میں یہ ہمیں خاصی ایلوسو رہا ہے یہ آبجیکٹو. سو اس 50 سال میں تو کم از کم ہم نے 30 سال افغانستان کی جنگ میں حصہ لیا. 10 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو جہاد افغانستان تھا, اور اس کے بعد 20 سال وار آن ٹیرر, اور وہ وار آن ٹیرر اب دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے. تو اس دوران ہمارا نقصان بھی بہت ہوتا ہے, لیکن تھوڑی بہت کیش فلو جو ہے وہ چل پڑتی ہے. آپ کو ڈالرز کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اور ڈالرز ہمیں اس لیے چاہیے کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے یہ بڑی انورڈ لکنگ اکانومی ہے, یعنی کہ یہ ہماری اکانومی دنیا سے کنیکٹڈ نہیں ہے. ہم ساری کی ساری جو پروڈکشن کرتے ہیں مور اور لیس خود کھا جاتے ہیں, سیلف کنزمپشن کرتے ہیں, بلکہ وہ پروڈکشن کے علاوہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم کھا جاتے ہیں. اور امپورٹ ہم زیادہ تر انرجی کرتے ہیں, اور انرجی میں ہم بجلی کو امپورٹ اب کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو صرف تیل امپورٹ کرتے تھے, لیکن اب ہماری بجلی جو ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے. اس وقت سو یہ اس ہال میں اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈالرز جو ہے نا ہمارے چل رہے ہیں, اینڈ وی آر پیئنگ ڈالرز فار دس الیکٹریسٹی. سو اکنامک جو ہمارا سچویشن ہے یہ انورڈ لکنگ اکانومی ڈپینڈنٹ آن امپورٹس, اور یہ پاسبل نہیں ہے, یہ زیادہ دیر آپ اس کو نہیں چلا سکتے. سو اس کے 2 ہی طریقے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ یہاں آپ اپنی اکانومی کو ایکسپورٹ اورینٹڈ کر دیں تاکہ جو آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ آپ ایکسپورٹس کے ذریعے اس کی پیمنٹ کر سکیں, اور یہاں آپ اپنی اکانومی کو ایک قسم کا سیلف سفیشینٹ کر دیں, پرٹیکولرلی انرجی میں سیلف سفیشینٹ کر دیں کہ آپ انرجی جو ہے وہ آپ کو امپورٹ نہ کرنی پڑے. تو یہ دونوں کام ہم نے نہیں کی. ایکچولی یہ دونوں مکسچر کرنا چاہیے تھا ان دونوں کا, کہ اکانومی کو ایکسپورٹ اورینٹڈ بنائیں اور انرجی انڈیپینڈنس کریں.
اور انرجی انڈیپینڈنس میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس سرپلس انرجی تھی کیونکہ ہم ڈیمز بنا لیتے تھے. ڈیمز میں ہمیں بائی پروڈکٹ بجلی ملتا تھا. ڈیم پانی کے لیے بنتے تھے کہ کھیتوں میں پانی جائے گا, بٹ ایز اے بائی پروڈکٹ ہمیں وہ بجلی ملتی تھی جو بڑی سستی ہوتی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ ہماری سیاست نے کہا کہ یہ ڈیم بنانا تو جرم ہے, اس کو اگر ہم نے بنایا تو ہم سب اپنے آپ کو کاٹ لیں گے, اوور آر ڈیڈ باڈیز. تو وہ جب بند کیا تو پھر ہم نے کہا کہ آئی پی پیز لے کے آئیں, تھرمل پاور بنائیں, اور تھرمل پاور لگانے کے لیے پیسے نہیں تھے اس لیے آئی پی پیز کو دے دیا. اب آئی پی پیز پاکستان میں آنے کو اتنا تیار نہیں تھے تو آپ نے کہا کہ ایسی قیمت دو کہ یہ ریفیوز نہ کر سکے, اور وہ قیمت دو اور اس میں پھر اپنا بھی کوئی حصہ تھوڑا بہت رکھ لو تاکہ کام چلتا رہے. تو وہ ہم نے جب کر لیا ہے تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہے کہ نہ ہمارا عام آدمی اس کو خرید سکتا ہے, نہ ہماری انڈسٹری خرید سکتی ہے, کامرس نہیں کر سکتی, اور جتنے کی بنتی ہے اتنی قیمت ہم اس سے حاصل ہی نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کوشچن پہ جو اسپیسیفکلی افورڈیبلٹی کا کوشچن میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس. میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں ایک اسپیسیفک کوشچن ظفر صاحب سے بھی پوچھوں اور ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں تاکہ ان کو بھی اس ڈسکشن میں شامل کرتے ہوئے میں ظفر صاحب کے پاس جاؤں گا. لیکن جب سے کووڈ-19 آیا ہے دنیا کے اندر تو ایک ڈفرینٹ قسم کی پالیسی رجیم دنیا کے اندر آئی ہے جس کے اندر جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ لوز فسکل اور ٹائٹ مانیٹری کی طرف جا رہی ہے, یعنی کہ ایکسپینشنری خرچے کیے جا رہے ہیں امریکہ میں اور باقی جگہ پہ, جبکہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا چلا جا رہا ہے. پاکستان میں یہ پرابلم ہے ظفر صاحب ایز یو نو کہ ہمارے پاس لوز فسکل کا روم نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کی پالیسی جو ہے وہ ٹائٹ مانیٹری ہونی چاہیے, یعنی کہ ریل انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو ٹیریٹری میں لے کے جائیں. تو ہم بیسکلی ٹائٹ فسکل اور ٹائٹ مانیٹری رجیم کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اس سچویشن کے اندر جو بھی ہمارے سوشل ڈیولپمنٹ کے گولز ہیں پرائمریلی جیسے ایجوکیشن یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا اور ہمارے جو ٹارگٹس ہیں اس میں گورنمنٹ کس قسم کے انوویٹیو طریقوں سے اس کو ڈیل کر سکتی ہے. میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایکسپرٹ اوپینین سے میں فائدہ اٹھاؤں, اور پھر میں ڈاکٹر فیصل کے پاس جاؤں گا اسپیسیفکلی ایجوکیشن کا سوال پوچھنے کے لیے. تو پلیز. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. دو گزارشات بفور آئی کم اسٹریٹ ٹو رسپونڈنگ یور کویسچن. ایک تو یہ کہ آپ نے جو بات کی انفلیشن کی, دیر از اے terminology which is getting very popular these days is called shrinkflation. So یہ جو آپ نمبرز کوٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا نے جو نمبرز کوٹ کیے نا, they are based on the nominal inflation rates. When you talk about shrinkflation, you are effectively talking about an even higher, and for the benefit of the younger crowd who is here, shrinkflation کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو پرائز بڑھا رہے ہیں ایک پروڈکٹ کی اور دوسری طرف اس کے جو کنٹینٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اگر بسکٹ ہے تو وہ بسکٹ کی تعداد اگر 12 ہوتی تھی, آپ 1 روپے میں لیتے تھے, تو وہ اب 10 مل رہی ہے آپ کو, لیکن اس کی پرائز بھی جو ہے 14 ہو رہی ہے. میں آپ کوکو مو سے اگر کوکو مو کا ایگزامپل دے رہے ہیں, میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں بالکل ایک جنیرک بات کر رہا ہوں. سو یو نو دس از shrinkflation and this is across the economy. It's not just the consumer item, because اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہ صرف سروس سیکٹر پہ آ رہا ہے بلکہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہاں بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا بہت جلدی کہ ہمارے جو ہے وہ ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں اور افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, لہٰذا یہ چیزیں کمپرومائز ہوں گی. اور شاید پاکستان لٹریچر فیسٹیول کو اگلی دفعہ بہت تکلیف ہوگی یہ آرگنائز کرنے میں, کیونکہ یہ جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں اس میں سب چیزیں بہت امپیکٹ کریں گی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھا تھا. دیکھیے یہ پرابلم جو ہے نا یہ بڑا پرانا پرابلم ہے اور ہم بوم اینڈ برسٹ میں اس لیے بھی رہے ہیں کہ یو نو یہ اب ڈیکیڈ سے یہ کام ہوا. ہم تھوڑا سا اپنا سر پانی سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, اینڈ وی تھنک دیٹ وی ول گرو ایٹ اے ویری فاسٹ پیس ایٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو ہمیں ایک سسٹینیبل بیسس کی ضرورت ہے بفور وی گو آؤٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ اگریسو گروتھ ریٹس. آلدو دیٹس
tried and tested proven formula for poverty alleviation, but nevertheless we need to, जिस तरह कहते हैं ना, बच्चे को पहले चलने तो दें, फिर उसके बाद भागने की बात आएगी. और इसके लिए जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है डॉक्टर साहब, वो ये है कि वी गेट अ नैरेटिव राइट. और मैं इसको भी लिंक करता हूँ जो आपका सवाल है. और हमारा नैरेटिव जो है ना वो बहुत गलत है. हमारा नैरेटिव फॉरेन पॉलिसी पे गलत है, हमारा नैरेटिव जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी पे गलत है, हमारा नैरेटिव जो है वो फिस्कल पॉलिसी पे गलत है. हमें ये सारे नैरेटिव्स को ठीक करना पड़ेगा, और ये नैरेटिव्स ओवर अ पीरियड टाइम हमने स्पॉइल किए खुद. फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी कहता है, क्योंकि आपने वो सवाल पूछा है तो लेट मी कोट द एग्जांपल देयर, कि हमने पिछले 4-5 साल में एक नैरेटिव ये बिल्ड किया है कि जी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको हमें लिंक करना है विद हेडलाइन इन्फ्लेशन. भाई एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स. हमारे हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो एनर्जी का और फूड का पोर्शन है, जो बाय द वे सबसे बड़ा कंपोनेंट है ऑफ इम्पोर्टेड अदर देन एनर्जी फूड, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज्ड है. आप चाहे जहां मर्जी इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे ले जाएं, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा उसके ऊपर. यू आर एक्चुअली डबल जेपरिटी आप कर रहे हैं. आप एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस को भी मैनेज कर रहे हैं. सो यू आर, हमने खुद अपने आप को स्पॉइल किया. वी आर द विक्टिम ऑफ आवर ओन नैरेटिव. और मैं अभी आता हूँ फिस्कल पॉलिसी पे भी हमने ये किया. एंड you know, in the monetary policy, particularly on the interest rate we talk about, यहाँ पर हमें इसको लिंक करना चाहिए था with core inflation. And core inflation is the key which can perhaps have some influence through the policy rate. Otherwise उसके ऊपर policy rate का influence हो नहीं सकता. And therefore we needed to manage this at the right time. हमने उसको भी बहुत शोर किया, मैंने बहुत उसके ऊपर लिखा भी, but unfortunately it was ignored. आज उसका नतीजा ये है कि आप फॉलो कीजिए जरा हेडलाइन इन्फ्लेशन. यू आर टॉकिंग अबाउट 30% का रेट अगर आपने पॉजिटिव इन्फ्लेशन रखा इंटरेस्ट रेट. दूसरी बात ये कि कोई कहीं फॉर्मूला ये नहीं है कि आप जो है वो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट ही रखें. पूरी दुनिया नेगेटिव रखी हुई है, हमने पॉजिटिव पता नहीं क्यों रखना है. किस कौन सी किताब में लिखा हुआ है जरा मुझे बता दीजिए. ना इकोनॉमिक्स की किताब में भी लिखा हुआ कि आपको पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखने हैं जस्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट्स इन आवर केस आर आइदर इंपोर्टेड और फिस्कल ड्रिवन. तो पहले उसको तो कंट्रोल कीजिए, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में परेशान होने की कोशिश कीजिए. एंड दिस इज वेयर वी वेंट रॉन्ग एज फार एज द इंटरेस्ट रेट्स आर कंसर्न्ड. इन दिस environment that we are operating in, positive interest rate doesn't make sense. It tend to be negative, and this is the way it should be. थैंक यू. आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दिया. आई विश आपकी जो वॉइस है वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक उसको पहुँचने की ज़रूरत है. तो हम थोड़ा सीक्वेंशली चल रहे हैं. पहले मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि पाकिस्तान का फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, फिर मैंने आपसे डॉक्टर अपना ज़फ़र मसूद साहब से एक पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, और अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर फैसल बारी की तरफ. एक डेवलपमेंट या सोशल इंडिकेटर यानी सारे प्रोसेस का जो आउटकम है वो सवाल पूछने के, जो सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है. उसका ताल्लुक है एजुकेशन के साथ और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के साथ. पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का फिगर 25 मिलियन से ज़्यादा है. 25 मिलियन, ये फिगर तकरीबन अब 35 मिलियन भी हो सकता है इस वक्त, बिकॉज इन्फ्लेशन और फ्लड्स की वजह से. तो मेरा और सवाल पूछने से पहले मैं ये कहना चाहता था डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल बारी से, कि मैंने एक किताब पढ़ी थी बहुत अरसा पहले. एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था MIT में, मायरन वाइनर, उसकी किताब द चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया, जिसके अंदर वो ये प्रेफेस या ये प्रेमिस रखता है कि इंडिया में इसलिए एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि वहाँ के जो अशराफियाँ हैं, जो एलीट्स हैं, वो ये समझते हैं कि गरीबों के बच्चों के ऊपर पैसे खर्च करना एक बहुत बड़ा वेस्ट ऑफ मनी है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा 2-pronged क्वेश्चन. नंबर 1, पाकिस्तान में इतनी बड़ी जो तादाद है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, 30 मिलियन या 35 मिलियन, इनको वापस स्कूल में लाने के लिए 1-2 स्टेप्स क्या हो सकते हैं पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, यानी कि उसके लिए हम कैसे फंड्स जनरेट कर सकते हैं. और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा जब आपने इस सवाल का जवाब दे दिया होगा, तो फिर हम रिवर्स ऑर्डर में आएंगे. दूसरा सवाल भी आपसे ही करूंगा और फिर आई विल कम बैक इन दिस डायरेक्शन.
بہت شکریہ السلام علیکم. پاکستان میں تعلیم کی بات کرنا عجیب سا ہوتا جا رہا ہے. 25 سال ہو گئے ہیں مجھے تعلیم پہ کام کرتے ہوئے, ایک چیز نہیں بدلی. 25 سال پہلے جو چیزیں لکھی تھیں کہ بچے بہت باہر ہیں, انہیں اچھی تعلیم نہیں مل رہی, آج بھی وہی حال ہے, بلکہ اس سے بہت برا ہو گیا. جتنی میٹنگز میں گیا ہوں گورنمنٹ کی یا ویسے, ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کرائسس ہے, کرائسس ہے, کرائسس ہے, ایکسپورٹ بڑھاؤ, یہ کرو وہ کرو. آم کھانے سے مطلب ہے کوئی درخت لگانے کا سوچتا ہی نہیں ہے. پھر درخت نہیں لگائیں گے تو آم کہاں سے کھائیں گے؟ اگر آپ کے ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کی فیکٹری میں کون کام کرے گا, آپ کی ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی کون بڑھائے گا, آپ کی سروس سیکٹر میں کون کام کر سکتا ہے, آپ نے باہر بندے بھیجنے ہیں وہ کون دے گا, آپ نے جو چیزیں پروڈیوس یہاں کرنی ہے جو بیچنا چاہ رہے ہیں دنیا کو, وہ کون اٹھائے گا؟ کوئی ملک ایسا دیکھا ہے آپ نے جہاں تعلیم پہ انویسٹمنٹ 2-3 دہائیاں نہ ہوئی ہو, جس کے بعد پھر ایکسپورٹ کی بات شروع ہوتی ہے؟ ساؤتھ کوریا ہے, جاپان ہے, چائنا ہے. جاپان 1860-70 میں میجی ریولوشن کی بات کر رہا تھا کہ تعلیم سے شروع کریں, تعلیم سے شروع کریں. ساؤتھ کوریا نے کیا. پاکستان ایک عجیب سا ملک ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم شاید بغیر لکھیے وہاں پہنچ جائیں گے جہاں آج امریکہ اور انگلستان اور جرمنی بیٹھے ہیں, تو وہ مجھے تو نہیں لگتا ہو سکتا ہے. 20-25 ملین بچے باہر جو 5 سے 16 سال کے ہیں, ان میں اب بہت سارے 10 سے 16 کے ہیں جنہیں اتنا آسان نہیں کہ اب آپ واپس اسکول میں, انہیں پہلی جماعت میں تو نہیں لائیں گے. وی ہیو ٹو تھنک ویری انوویٹیولی کہ کرنا. لیکن اس سے پہلے کہ کرنا کیا ہے, اگرچہ پہلا سوال ہے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. مجھے نہیں لگتا کرنا چاہتے ہیں, میرا خیال نہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. کیا ایک انڈیکیشن ہے, 2010 میں ہم نے آرٹیکل 25A اپنے کانسٹیٹیوشن میں ڈالا کہ بیسک رائٹ ہے تعلیم, 5 سے 16 سال ہر بچے کا, اس کو ہم فری تعلیم دیں گے. ان 10-11 سال 13 سال میں ایک چیز بدلی ہو تو بتائیے تعلیم میں. ایک انیشیٹو آیا ہو جو ایسا ہو جو تمام بچوں تک پہنچنے کے لیے ہو, جو کیا. بات کافی ہوتی تعلیم کی, لیکن یہ بہت بڑا ایک, اینڈ اٹس ناٹ این ایشو آف منی اونلی. سارے یہ کہتے ہیں کہ جی پیسہ نہیں ہے اس لیے تعلیم پہ نہیں لگا, اور چیزوں پہ تو لگنے کے لیے پیسہ بہت موجود ہے نا. لیکن اور دوسری بات یہ سوچیے کہ جس وقت امریکہ نے اپنی تعلیم پہ فوکس کیا تھا تب وہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا جو آج کی بات کر رہے ہیں. یہ 200 سال پہلے کی بات ہے. امریکہ بھی بہت غریب تھا, ان کے پہلے اسکول بھی ایسے تھے. انہوں نے کہا تھا جہاں کہیں کوئی پڑھی لکھی بچی ہے, کوئی بچہ ہے, وہ 8-10 بچے اکٹھے کرے, تعلیم دینا شروع کرے. یہاں سے ان کے اسکول شروع ہوئے تھے. یہی حال جاپان کا ہوا تھا, یہی حال انگلینڈ میں ہوا تھا. وہاں چائلڈ لیبر چل رہی تھی, وہاں سب کچھ چل رہا تھا. انہوں نے کہا تھا نہیں, ہر بچے کو تعلیم دینی ضروری ہے اور یہ پرائیورٹی ہے, چاہے باقی چیزیں تھوڑی پیچھے بھی جائیں, ہم نے ادھر جانا. پہلا مسئلہ تو پرائیورٹی کا ہے, قوم کب فیصلہ کرے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی آخری اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. دیکھیے ابھی ریسنٹلی جو گلوبل مانیٹرنگ ایجوکیشن رپورٹ جیم جو کرتے ہیں, ان کی رپورٹ آئی, انہوں نے ساؤتھ ایشیا پہ رپورٹ کی. وہ کہتے ہیں کہ among all the countries that we have surveyed, South Asia is the only region جہاں پہ عوام یہ نہیں سمجھتی, یہ میجورٹی آف عوام یہ نہیں, انہوں نے زیادہ انڈیا پہ کام کیا, میجورٹی آف عوام یہ نہیں سمجھتی کہ K-12 یعنی پہلا جو ہائی اسکول تک کا کام ہے وہ ذمہ داری حکومت کی ہے, وہ تعلیم دینا. This is the only region in the world that has this problem. آپ چاہے افریقہ جائیں یا فن لینڈ جائیں یا آپ نارتھ امریکہ جائیں, وہاں پہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ہمیں پیسے رکھنے پڑیں گے. انڈیا میں 50% سے بھی کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ کب سے ہوا, کیوں ہوا, وہ تو بڑا مشکل سوال ہے. میری اپنی ہائپوتھیسس یہ ہے کہ 1980s سے پاکستان میں ہم لوگ آہستہ آہستہ جس ڈائریکشن میں گئے ہیں, اب 40 سال ہو گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری صحت, تعلیم, پانی, سینیٹیشن, سیکیورٹی, ان سب سے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے کہ بھئی آپ اگر امیر گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو کر لیں, نہیں پیدا ہوئے تو پھر جو مرضی کرے. یہ صرف امیروں کو ملے گا. یعنی ایکسیس ٹو ایجوکیشن, ہیلتھ, واٹر, سینیٹیشن,
all of the services that the rest of the world thinks, باقی دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے. یہاں ہم وہ آہستہ آہستہ اس ڈائریکشن میں آ گئے کہ یہ اگر آپ خود خرید سکتے ہیں, خود کوئی بندوبست کر لیں, نہیں تو اللہ اللہ خیر سزا. بالکل صحیح, ٹھیک. Thank you for that answer. سو پہلی چیز, کیا ہم اس نہج پہ اب واپس آ سکتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت اور اپنی سوسائٹی اور اپنے آپ کو اس بات پہ قائل کر سکیں کہ ہر بچے کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر اس ملک کا مستقبل اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنا ہونا. آئی کیپ سیئنگ دیٹ کہ یہ میکرو اسٹیبلٹی ہم نے 15 دفعہ دیکھی ہے, ہر دفعہ پہلے سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اصل اس کا جو بیٹل ہوگی پاکستان کے لیے, جہاں وہ جیتی اور ہاری جائے گی, وہ تعلیم کے شعبے میں جیتی ہاری جائے گی, وہ فیکٹریوں میں نہیں جیتی ہاری جائے گی, وہ ایکسپورٹ پہ نہیں جیتی ہاری گی. یہ تعلیم ہے جس کو ٹھیک کرنے سے ہوگا. تھینک یو. تو دیکھیں, میں نے جیسے کہا تھا کہ میں ریورس آرڈر میں آؤں گا, تو آپ اگلا سوال بھی آپ کا, اینڈ دین وی ول اینڈ ود ڈاکٹر سلمان شاہ. دیکھیں, آپ نے کوانٹٹی کی بات کی, سوال کوانٹٹی کے اوپر تھا کہ ہاؤ ٹو گیٹ آل دیز آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان اسکول. اچھا, اس کے کچھ جو ہے نا اکنامک امپلیکیشنز ہیں کہ اگر تعلیم بذات خود انٹرنسکلی بہت اہم ہے ایک معاشرے کے لیے, یہ انسان کو انسان بناتی ہے, لیکن اگر ہم ایز این اکانومسٹ میں اس کو دیکھوں کہ پاکستان کی اکانومی کا جو پرابلم ہے کہ ہم ہائی کوالٹی, ہائی ویلیو ایڈیڈ, ہائی ٹیکنالوجیکل کوشنٹ والی چیزیں پروڈیوس دنیا میں نہیں کر پاتے, جو کہ ہماری ایکسپورٹس کو انکریز نہیں کرتی, تو اس کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم یہ ایجوکیشن کا نہ ہونا ہے. اگر آپ کمپیریٹر کنٹریز کے دیکھیں تو پاکستان میں جو میڈین نمبر آف اسکول ایئرز ہماری لیبر پڑی ہوئی ہے وہ تقریباً 5.2 5.4 ہے. اگر آپ اس کو انڈیا سے کمپیئر کریں تو وہاں پہ یہ فگر 8+ ہے, ساؤتھ کوریا میں یہ 12 ہے. تو ایک تو اس کا یہ اینگل ہے. جو اکانومسٹ بیٹھے ہیں یہاں پہ, نیلسن اینڈ فیلپس کی ایک بہت پرانی ایک لٹریچر ہے. ہیونگ سیڈ دس کہ اس کا ایک ان پٹ ہے اکانومی کے اندر, میں کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جو لوگ ہمارے پبلک ایجوکیشن سسٹم سے میٹریکولیٹ کر رہے ہیں, ان کی تعلیم کی کوالٹی اس قسم کی نہیں ہے کہ وہ آگے چل کے پاکستان کے اندر ہائی ویلیو ایڈیڈ یا ایک اچھی جابس بھی لے سکیں. تو وہ ہمیں کیا 2-3 چیزیں کرنی پڑیں گی کہ ہمارا جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, میتھ اور ریڈنگ کے اسکورز ہیں, وہ دنیا میں فن لینڈ اور سنگاپور کے ساتھ ہم کمپیٹ کر سکیں. اور اس کے بعد پھر میں ریورس آرڈر میں آؤں گا. تھینک یو. جی بالکل, کوالٹی آف ایجوکیشن ہماری بہت بری ہے. اس کا ایک انڈیکیٹر نہیں, بہت سارے ہیں. اثر کا ڈیٹا آپ دیکھ لیجئے, ہمارے میٹرک کے امتحان دیکھ لیجئے, اور یہ نہیں کہ کچھ سبجیکٹس میں ہم برے ہیں, ہم میتھس میں بھی برے ہیں, انگریزی میں بھی برے ہیں. انگریزی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سیکنڈ لینگویج ہے, اس لیے اردو میں بھی بہت برے. اتنے ہی بچے اردو میں بھی فیل ہوتے ہیں جتنے انگریزی میں فیل ہوتے ہیں. تو ایسی بات نہیں کہ اردو میں ہم کوئی تیر مار رہے ہیں یا کسی ریجنل زبان میں بھی کوئی تیر چلائے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ہر مضمون ہم پورے طریقے سے, زیادہ تر بچوں کو صرف 2-3% شاید یا 1-2% جو ایلیٹ اسکول کہلاتے ہیں, ہائی فی اسکول جو ہیں, اس میں تعلیم کا کچھ معیار ہے. وہاں پہ بھی مسائل ہیں, پر وہاں کچھ پھر بھی کم از کم بیسک فاؤنڈیشنل لٹریسی نیومریسی تو آ جاتی ہے. سو جو ورلڈ بینک کے کوالٹی ایڈجسٹڈ فگرز ہیں وہ بہت برے ہیں ہمارے, ہم خطے سے بہت پیچھے رہ گئے. سو اب انڈیا کی بات کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. بنگلہ دیش بھی بہت پیچھے چھوڑ گیا ہمیں, اور یہ ہم دس از ایز آئی سیڈ دس از اے چوائس وی آر میکنگ. سو یہ نہیں ہے کہ کوئی ظلم ہوا ہمارے ساتھ, ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا. یہ نہیں. جی کشمیر آپ نے بات کی ایسنسی کی, اس میں بہت لکھ بھی چکا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. وہ بہت ایک اور ہینڈ ہوا ہے ہمارے ساتھ جو ہم نے اپنے ساتھ خود ہی کیا, پر خیر وہ بھی بیچ میں بات شامل ہے کہ یہ ایک نہج ہے, ایک ٹرینڈ ہے جس پہ ہم مسلسل چلے جا رہے ہیں. اچھا, اب اس کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرتے؟ دیکھیں, پچھلے دنوں میں CSS اکیڈمی ہے, وہاں پہ 250 کے قریب نئے ریکروٹس تھے. وہاں پہ آیا ہوا گیا تھا لیکچر دینے, تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ تعلیم کے میں
کچھ کیوں نہیں ہوتا. تو میں نے ان سب سے یہی کہا تھا کہ آپ 250 لوگ ہیں, آپ نے بہت کوشش کی ہوگی کہ آپ اساتذہ بنیں, نہیں بن سکے اس لیے آپ CSS میں آ گئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ میں واپس اسی پہ جا رہا ہوں کہ ہم ٹیچر سے سرویز کرتے ہیں, 85-90% یہ کہتے ہیں کہ جی دس واز ناٹ دا جاب آف فرسٹ چوائس فار دیم. So your best minds are not coming in education, you are not giving it a priority, you are not giving it returns. آپ اس کو نہ استاد کو عزت دے رہے ہیں, نہ آپ استاد کو کوئی ریٹرنز دے رہے ہیں. کوئی کیوں آئے گا؟ پھر ہم لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ استاد جس کو آج کل, اور یہ آپ جا کے بے شک دیکھ لیجئے, آج کل ہم اپنے کک سے, ڈرائیور سے کم پیسے دے رہے ہیں, اس استاد سے آپ کہتے ہیں کہ چلو اب اگلی جنریشن پاکستان کی بناؤ. تو وہ لطیفہ یاد آتا ہے نا. پھر وہ جو ایک ٹیوٹر تھا, اس نے کہا کہ جی میں 5,000 روپیہ لوں گا ٹیوشن کے لیے. تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں 5 تو نہیں, میں صرف 3 دے سکتا ہوں. تو اس نے کہا GIRL گرل. تو اس نے کہا یہ گرل کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے 3,000 میں تو گرل ہی ہوگا. سو آپ سے کہتے ایشو بہت بڑا پرائرٹی کا ہے. کوالٹی, اچھے اساتذہ, کہیں سے تو آپ کو یہ سائیکل توڑنا پڑے گا نا. اچھے اساتذہ, اچھا ان کا عزت, ان کے ریٹرن بنائیے, وہ شروع کیجئے, معاشرے کو بتائیے کہ تعلیم آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, وہاں سے شروع کیجئے, تو پھر دوسری طرف آپ کے ریٹرنز آئیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب when I came back and started teaching, حالانکہ میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں ابھی, تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا اوہو یہ تو عورتوں والا پروفیشن ہے. میں نے ان سے کہا کہ چلو مانا تو صحیح آپ نے پروفیشن ہے, اسی پہ کچھ سوچ لیجئے. رائٹ, عورت کا ہے, مرد کا ہے, اس سے قطع نظر سوچئے تو صحیح نا کہ ہم کس قسم کا پروفیشن یہ بنانا چاہ رہے ہیں, اس پہ کیا امپورٹنٹ. سو دیٹ وڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ. اینڈ دین وی ہیو ٹو ریویمپ جو تمام چیزیں جس پہ آپ نے بھی بات کی, کریکولم بھی ریویمپ, امتحان ریویمپ, سب سے بڑی بات. دیکھیں یہاں پہ ہر ٹیچر ٹیچنگ ٹو دا ٹیسٹ کرتا ہے. اگر آپ نے پہلی ایک چیز کرنی ہے جو آپ نے پوچھی تھی, تو امتحان بدل دیجئے. امتحان کو رٹے سے ہٹا لیجئے, امتحان کو آپ کنسیپچل بنا دیجئے. 1 سال میں نہیں ہو سکتا, شور میں چاہیں گے لوگ, آپ 3 سال کا ہورائزن دے دیجئے کہ 3 سال بعد, 2 سال بعد ہم امتحان کا پیٹرن کمپلیٹلی چینج کر رہے ہیں. جو 2 سال بعد میٹرک کرے گا وہ ایسے کرے گا. شروع کہیں سے تو کیجئے نا, اور وہ اس کا ریپل افیکٹ ہے. But the most important thing, آخری sentence, most important thing again is کہ do you want to give it that priority, کیونکہ بہت باریک بینی سے اور ڈیٹیل سے یہ کام کرنا پڑے گا نا. صرف اعلان کرنے سے نہیں ہوگا کہ جی آج سے ہم نے SNC کر دیا تو طبقاتی فرق ختم ہو جائے گا, آج ہم نے یہ کر دیا تو یہ ایسے کام نہیں ہوگا. بڑی ڈیٹیل میں محنت سے اگلے 10-15 سال یہ کام کرنا پڑے گا. آپ نے بہت ہی ایک مفصل جواب دیا. تو وہ آپ کے پاس اگر ہم آخر میں آ جائیں سوال پوچھنے کے لیے. اچھا, آج کل جو سلیبس بنا ہے اس کے مطابق اگر کوئی بندہ میٹرک پاس کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب. میرے گھر میں اور میرے لوگ ہیں, ان لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے اس لیے اٹھا دیا ہے کہ پرفیکٹ کر کے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا, اور اس سے بہتر ہے کہ انہیں کرنا میرا بچہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب میرا بھی دل کے بڑا قریب ہے یہ ایجوکیشن کا آپ چلیں, آپ اس میں تو میں before you pose any question, Okay. let me just take this cue and make a couple of comments here. ایک تو میں آپ کی یہ گزارش کروں, یہ بوم اور برسٹ سائیکل کا بھی جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا, ان سب کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے. ایونچولی جا کے وہیں جا کر اور قومیں کیسے بنتی ہیں. 1910 to 1920 in the Europe, Western Europe, the total economic جو یہ سوشل initiatives کی طرف allocation تھی of funding of GDP was around 10%, and education was merely 0.5%. And then I'm trying to draw an analogy here as well, which you can all pick up. And then post World War II, because at that time the bulk of the budget allocation was going towards the
the defense side. And in 1998 to 1990, that allocation increased from 10% to 40%, and education allocation increased from 5 to 6%. Now that is how you make the nation. This is how हमारा जो basic issue है वो हमें अपना social contract दोबारा लिखना पड़ेगा. जो गवर्नमेंट का और सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, वो बिल्कुल ही स्टेल हो चुका है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है. यहाँ आरिफ सईद साहब तशरीफ़ फरमाया, उनसे मेरी एजुकेशन की बड़ी लंबी बात हुई भी है. ज़रीन निकल के बाद उठे यहाँ पर, ज़रीन हबीब साहबा बैठी, इनका एजुकेशन से ताल्लुक़ है, आपका तो खैर है ही बहुत करीबी ताल्लुक़, वाजिद सलाहुद्दीन साहब है. ये इसके बगैर बात बनेगी नहीं. ये बूम एंड बर्स्ट ही चलता रहेगा अगर हम इसको इग्नोर करेंगे. ये फिस्कल पूरा जो आपका फिस्कल का एक स्पेस है ना डॉक्टर साहब, दैट नीड्स टू बी रीरिटन. द टैक्सेशन पीस, द एलोकेशन ऑफ दैट, and the allocation should be, other than the social initiative, for two primary things. One, the vulnerable sector must be the beneficiary of it, and number two, creating the export, promoting the export industry. मैं उसी पे आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद मैं डॉक्टर सलमान शाह के पास आऊँगा और हमारा जो डिफाइनिंग क्वेश्चन होगा वो उसका जवाब शाह साहब देंगे. लेकिन आपसे मैं फॉलोअप क्वेश्चन ये पूछूंगा. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की ज़फ़र साहब. देखिए हमारे इस वक्त जो है ना फॉरेन एक्सचेंज कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं सिस्टम में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सफ़र कर रही है. और आपने जिस तरह फिस्कल की बात की, एग्रीकल्चर, अभी मैंने एजुकेशन सेक्टर की बात की, अब हम एग्रीकल्चर एक और सेक्टर की तरफ आता हूँ. देखिए एग्रीकल्चर जो है ना थोड़ा सा फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ प्रोडक्टिविटी नज़रअंदाज हो गया. इसमें आप क्या समझते हैं कि इस सेक्टर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस कैसे लेकर के आई जा सकती हैं, और फिर हम कैसे इस सेक्टर को रेवेन्यू इससे जनरेट कर सकते हैं ताकि जो हमारा ये दरीना फिस्कल गैप है इसके अंदर कुछ मदद मिल सके. तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप ज़रूर कुछ बात करें. एग्रीकल्चर का रेस किया है डॉक्टर साहब, इसका डायरेक्ट ताल्लुक भी जो है ना वो पॉवर्टी एलिविएशन से. बात ये है कि एज अ सोसाइटी वी आर अ डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी. अनफॉर्चुनेटली हमारे छोटे छोटे पॉकेट बनेंगे. मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं महाजिर हूँ, मैं फलाना हूँ. वी आर जस्ट स्टक इन दिस. और ये फिर परमिएट होता है डाउन द लाइन इन द इंडिविजुअल्स एज वेल. द सेम इज गोइंग इन द सेक्टर दैट यू स्पेसिफिकली मेंशन इन एग्रीकल्चर एज वेल. वहाँ दो बड़े मेजर 2-3 इश्यूज हैं. एक तो ये कि जो अगर आप पूरी दुनिया को देखेंगे तो आपको एक कोऑपरेटिव का एक मॉडल मिलता है जिससे एग्रीकल्चर ने ग्रो किया. जब हम इस तरह डिवाइडेड होंगे कि मैं तो चीमा हूँ, मैं तारा हूँ, मैं फलाना हूँ, तो आप कभी साथ मिलकर काम नहीं कर सकते. और अगर आप साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो ओवर अ पीरियड टाइम, और सब जगह ऐसा ही हुआ है कि लैंड होल्डिंग जो है वो डिवाइड होती गई है. अब इसमें 90% आपकी जो लैंड होल्डिंग है वो 5 एकड़ एंड बिलो है. इन दैट सिचुएशन इफ यू डू नॉट फॉलो द कोऑपरेटिव का मॉडल, then you cannot make a difference in agriculture. और कोऑपरेटिव से अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है जिसमें बैंक्स भी शामिल हैं, गवर्नमेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें फार्मर भी शामिल है. हम कोई किसी के साथ मिलकर काम नहीं करना चाह रहे. एवरीबडी इज जस्ट लुकिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, देयर ओन प्रोटेक्शन, एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग एंड वी कंटिन्यू टू गो रॉन्ग. वेदर इट्स एग्रीकल्चर और एनी सेक्टर, we will suffer. Agriculture के अंदर तो अब the only way to go forward is through the mechanization. Starting point is cooperative society, cooperative of this. दूसरा हम एक और बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं, वो ये कि जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है अब उस पर एक फॉरेन बैन लगाने की जरूरत है. हम वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं. ठीक है, नीड ऑफ द आवर है. और ये अजीब हमारा एक माइंड सेट है जो मैं मेरी समझ से बाहर है कि दुनिया जो है वो वर्टिकल जा रही है, हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड कर रहे हैं. वर्टिकल, देयर इज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज देन देयर इज अ zoning requirements of what can be cultivated where. Even within agriculture there is a crop zoning requirement. सारा का सारा पानी जो है वो तो आपका चावल और शुगर खींच लेता है, उसको सब्सिडी भी आपने दी हुई है, उसके ऊपर से वो पानी भी खींच लेता है. तो जोनिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जोनिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट व्हेन इट कम्स टू दिस. डॉक्टर साहब एक और मैं जो गुजारिश करूंगा वो ये कि हमारा जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया था, डॉक्टर सलमान शाह साहब ने फरमाया था अबाउट एनर्जी, उसके बाद जो सबसे बड़ा बिल है
वो हमारा फूड का है इम्पोर्टेड बिल। अब सिचुएशन ये है कि वेजिटेबल्स, दाल, पाम ऑयल, वीट, चाय, ये दिस ऑल पुट टुगेदर इज $10-12 billion also, maybe more perhaps, because as the prices are increasing globally, the bill is increasing, and it just not stop here. जो आपका प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट है ना, उसकी हालत ये है कि इवन इन पंजाब जो हम तकरीबन 28 मेट्रिक टन वीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, 30 मिलियन मेट्रिक टन हम खाते हैं। जो डॉक्टर साहब ने भी फरमाया था कि हम सारा तो खा जाते हैं बल्कि और इम्पोर्ट करके भी खा जाते हैं। इंडिया में पर एकड़ सेम पंजाब, इंडिया में पर एकड़ जो है वो हमसे डबल है ऑफ वीट प्रोडक्शन जी। तो उसमें किस तरह ये सिचुएशन आगे चलेगी? It's the productivity we need to increase. It's the collective effort that is required to be done. आपके उसके अंदर प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ा इनपुट एजुकेशन का है, और एजुकेशन में हमारे जो फेलियर्स आ रहे हैं, तो ये आप देखेंगे कि कैसे ये वी आर एंटरिंग अ विशियस सर्कल ऑफ सॉर्ट्स। मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर सलमान शाह के पास आऊँ, और मैं ये अपॉलॉजीज़ की थोड़ी देर लग गई आपके पास आने में, पर मेरे पास सवाल बहुत ही ख़तरनाक है आपके लिए। और वो सवाल ये है कि अभी हमने हाल ही में देखा, क्योंकि आपने ही हमारी डिस्कशन का आगाज़ किया, आपने बूम एंड बस्ट के बारे में लोगों को समझाया। अब मैं आता हूँ हमारी जो नेगोशिएशन चली है IMF के साथ, मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में एक ऑनेस्ट अप्रेजल दें। हाउ डू यू सी कि कैसे इसको कैसे चलाई गई बिटवीन द प्रीवियस फाइनेंस टीम, दिस फाइनेंस टीम, और आगे चल के पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब ये नज़र आ रहा है कि जून ऑनवर्ड्स हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम होंगे कि हमें फिर से शायद IMF के पास जाना पड़े। तो हम ये कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं अपनी नेगोशिएशन को? तो मैं चाहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाएं, और फिर मैं एक बीइंग द मॉडरेटर तीनों जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनके रैपिड फायर एक सवाल पूछूंगा एंड करने के लिए। तो शाह साहब, ओवर टू यू सर। फ्लोर से भी पूछे, इधर से ही पूछने का मतलब। थैंक यू जी। अच्छा, बात ये है अक्तस के अगर आप देखें पिछले 1 साल में हमारे रिजर्व्स जो हैं $17 अरब से कम होके $3 अरब से नीचे आ गए। यानी कि हर माह हमने तकरीबन $1 बिलियन प्लस लूज़ किए हैं, और उस का मतलब ये है कि हमारे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स इस टाइम पीरियड में आए हैं वो डिली डैली करते रहे हैं, काम नहीं किया, और हमारा मीटर चलता रहा। अब हम एट द एज पहुंच चुके हैं और फिर भी नहीं हमने किया। सबसे बड़ा बात ये है कि अब ये एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था, अभी भी इसमें अनसर्टेनिटी आ गई, और फाइनेंशियल मार्केट्स और बाकी मार्केट्स के लिए अनसर्टेनिटी इज़ अ किस ऑफ डेथ। तो अच्छा भला एक आपने देखा था कि सडन ऑप्टिमिज्म आई थी और मार्केट्स थोड़ी सी उठी थी, लेकिन जब ये पता लगा कि नहीं होगी तो वो साइन नहीं हुआ, तो उसी वक्त मार्केट जो है वो गिर गई, क्योंकि अनसर्टेनिटी आपने बहुत ज़्यादा कर दी। सो आई थिंक हमारे मैनेजर्स को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ नहीं खेल सकते, आपको बड़े मुस्बत सिग्नल्स देने हैं, अदरवाइज वो देख रहे हैं कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम इज़ बियॉन्ड डिफ़ॉल्ट इवन, इस वक्त 80-90-100% पे हमारे वो ट्रेड हो रहे हैं। सो इट इज़ अ फेलियर ऑफ ऑल फाइनेंस मिनिस्टर्स सो फार। दूसरी बात ये है कि अगर अब हमने इनसे साइन भी कर लिया तो मेरे ख्याल में इमीडिएटली उसके बाद वी हैव टू ओपन डिस्कशंस विद चाइना, क्योंकि चाइना असल हमारा जो क्रेडिटर है वो चाइना है। चाइना का हमारे ऊपर सबसे बड़ा लोन चाइना का, उनके कमर्शियल बैंक्स का लोन है, हर साल इस साल 10 अरब उनका देना है, अगले साल भी तकरीबन इतना ही देना है। सो वी हैव टू टॉक टू चाइना, और अभी तक हम चाइनीज़ को कह रहे हैं हम तो अंग्रेज़ी बोलते हैं, हमें तो चाइनीज़ नहीं आता। सो आई थिंक हमें चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। जी, सो वो अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर में चाइनीज़ सीखना ज़रूरी है, हमारे बच्चों को भी चाइनीज़ आनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई वांट टू हाईलाइट दैट, और वो ये है कि IMF के साथ जितनी भी हमारी बातचीत हुई है अभी तक 22-23 प्रोग्राम्स हो गए हैं, वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकले।
اور اوپر اسلام آباد میں بیٹھ کے وہاں پہ ہم ساری ڈسکشنز وغیرہ کر کے سائن آف کر لیتے ہیں. بیوروکریسی جو ہے وہ بڑی خوش ہو جاتی ہے, انہوں نے بھی بڑا ماکہ مار دیا ہے. لیکن جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, ہم نے 23 پروگرام میں اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کیے. اب اسٹرکچرل ریفارمز کو سمجھنے کے لیے جو آئی ایم ایف سے ہم بات کر رہے ہیں زیادہ تر وہ ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے. ایکسچینج ریٹ کو یہ کر دو, مانیٹری پالیسی میں. تو ڈیمانڈ مینجمنٹ کے علاوہ ایک چیز ہے سپلائی مینجمنٹ. سپلائی مینجمنٹ جو ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمز کا نام ہے. اور اسٹرکچرل ریفارمز کا مطلب ہے کہ آپ کے جہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے وہاں پہ جا کے آپ ریفارمز کریں. اور پروڈکشن ہمارے ڈسٹرکٹس میں ہوتی ہے, تحصیلوں میں ہوتی ہے, ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے, وہاں تک تو ہم پہنچتے ہی ہیں. سو انلیس اینڈ انٹل ہماری جو اکانومی ہے اس کو ہم نے ایک ٹرانچ اکانومی کہتے تھے کہ جی آئی ایم ایف سے ایک ٹرانچ لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر یہ آگے نہیں چل سکتے. تو ایک پروڈکٹ اکانومی بھی ہے کہ ہم صرف ایک ٹیکسٹائل پہ گزارا کرتے ہیں, وہ اوپر نیچے جاتی ہے تو ہمارا چھکا لگ جاتا ہے. سو اکانومی ہیز ٹو بی ڈائیورسفائڈ. ڈیورسفیکیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو امیڈیٹلی وہ لوکیشن آ جاتی ہے کہ کس جگہ پہ آپ کا کام ہو رہا ہے. حیدرآباد میں ہو رہا ہے, کچھ چوڑیاں بن رہی ہیں تو اس کو ٹھیک کرو. سیالکوٹ میں اگر سرجیکل بن رہا ہے تو سیالکوٹ کو ٹھیک کرو. وزیر آباد میں چمچے کانٹے بنتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہم ایکسپورٹ کر رہے. گجرات میں پنکھے بنتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ایکسپورٹ ہوتے. تو یہ سوال ہمیں اب پوچھنے پڑیں گے کہ ہمارا کنو جو ہے وہ رشیا کیوں نہیں جا رہا ہمارا. سو بیوروکریسی نے ہمیں اس طرح سے جکڑا ہوا ہے. اور ایگریکلچر کی آپ نے بات کی, میرا خیال ہے سب سے خطرناک پالیسی ایگریکلچر میں جو ہم نے اپنائی ہے اس کا نام ہے فوڈ سیکیورٹی. فوڈ سیکیورٹی کے نام پہ ہم نے ملک کو بھوکا کر دیا, شارٹیجز کریٹ کر دی ہیں, ساری چیز کو جکڑ دیا. پروکیورمنٹ سے لے کے سیلز تک ایک بیوروکریٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ریسرچ جو ہے وہ بھی حکومت کی ہے, سیڈ ٹیکنالوجی بھی وہ بھی حکومت بنائے, اور سب سے دقیانوسی سیڈز وہ بنا رہے ہیں. آپ کی یونیورسٹیز جو ہیں ایگریکلچر وغیرہ میں کوئی انوویشن آج تک نہیں آئی. سو جب تک ہم لوکیشن پہ نہیں جائیں گے, پروڈکٹس کو نہیں دیکھیں گے, ان کی ویلیو چینز کو ٹھیک نہیں کریں گے اور بیوروکریسی کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے تو یہ اکانومی نہیں چل سکتی. سو مارکیٹ اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں تو مارکیٹ اکانومی کے جو پلرز ہیں کم از کم ان کو تو ہم کر لیں. نہ ہم کمپٹیشن ہونے دیتے ہیں, پرائسنگ ہم کنٹرول کرتے ہیں, پرائس جو ایلوکیشنز ہیں وہ ہم کرتے ہیں. ہمارے جو بجٹس ہیں وہ سارے کے سارے پولیٹیکل پرپسز کے لیے بجٹس بنائے جاتے ہیں, دے آر ناٹ فار اکنامک پرپسز. سو اگر آج آپ دیکھ لیں کہ پی ایس ڈی پی میں 500 کٹ کر دیا, سب سے زیادہ تکلیف پولیٹیشنز کو ہوتی ہے, لیکن ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 500 کٹ کر لیں, 1000 کٹ کر لیں, اس بجٹ کا عام آدمی کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں. سو جب تک اب یہ ری اورینٹیشن ہم لوکل لیول تک نہیں کریں گے, لوکل پروڈکشن سسٹمز کو ٹھیک نہیں کریں گے اور وہاں پہ انویسٹ نہیں کریں گے تو ہم نہیں چل سکتے. آئی مین آسٹریلین ایمبیسڈر ایک دفعہ مجھے ملنے آیا, اس سے بات ہو رہی تو اس نے کہا کہ پاکستان, ہم تو خوش ہیں پاکستان سویا ہوا ہے, جس دن پاکستان جا گیا تو آسٹریلیا کی ایگریکلچر کی مارکیٹ ختم ہو جائے گی. تو یہ حالات ہیں ہمارے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو گو ڈاؤن ٹو دا لوکل لیول. بیوروکریسی کو ہمیں پیچھے کرنا پڑے گا, انٹرپرینیورشپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہم نے تو انٹرپرینیورس ختم کر دیے نا, ہم نے سارے کوئی چھوٹا بڑا تھا ان کو تو پہلے ہم نے بیوروکریسی کے چنگل میں دے کے پچھلے 50 سال سے وہ بیوروکریسی بڑھتی چلی جا رہی ہے. سو وی ہیو ٹو رول بیک دی اسٹیٹ, اور رول بیک آف دا اسٹیٹ ہیز ناٹ بین پاسبل. 2 چیزیں ہیں اس میں رول بیک آف اسٹیٹ ہے, ایک رولنگ بیک دی ایکچوئل پروڈکشن سے اسٹیٹ کو نکالنا ہے, اور دوسرا ہے کہ ایکچوئل پروڈکشن کو لبریٹ کرنا ہے فرام دا اسٹیٹ, ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. دونوں چیزیں نہیں, پرائیویٹائزیشن بھی نہیں کی, ڈی ریگولیشن بھی نہیں کی, اور اب پروٹیکشن کو ہم دیواریں کھڑی کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا سے لا تعلقی کر کے اپنے آپ پہ ہی بیٹھے رہنا ہے. تو وہ آئی تھنک اٹ از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. تھینک یو. مجھے
بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا کہ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. آئی تھنک اس کے اوپر یہ مارکیٹ اور اسٹیٹ کویشچن کے اوپر بذات خود ایک سیشن ہونا چاہیے جس کے اوپر اس کو تھوڑا مزید تفصیل سے بات ہو سکے. مجھے ایک بہت ہی خطرناک میسج موصول ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے ٹائمز اپ اور ایک اسمائلی فیس. تو آئی ہوپ میرا اپنا ٹائم اپ نہیں ہو گیا, اللہ نہ کرے. تو ایک سیکنڈ ٹھہرے میں. اچھا ڈاکٹر علی رزاق بھی نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تو ایک سیکنڈ نہیں, آپ ایک سیکنڈ ٹھہریں, آپ دا ماڈریٹر, مجھے آپ کی طرف آنے دیں. ایک سیکنڈ نہیں, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ یو کی ناٹ ٹیک اوور دا سیشن, جسٹ 1 سیکنڈ. دیکھیں میں نے کچھ جو سوال پوچھنا تھا, میں ان دا انٹرسٹ آف ٹائم اور لوگ بےتابی سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ میں نہیں پوچھوں گا. تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ بےتابی سے کویشچن کرنا چاہتے ہیں 2 کویشچن اگر ہم لے لیں لوگوں سے تو دیٹ وڈ بی آئی تھنک بہت اچھا ہوگا. اور اس کے بعد میں ایک شعر سنا کے اس سیشن کا باقاعدہ اختتام کروں گا. تو وہ صاحب بہت بے چین ہیں, تو میں آپ کی طرف پہلے آتا ہوں. ان کو کوئی مائک اگر دے دیں پلیز. چلیں آپ سوال کریں پلیز. میرا سوال بڑا مختصر ہے. ہمارے پاس بہت تھوڑے سے اکنامیکل ایکسپرٹس ہیں جو ہر گورنمنٹ میں کسی نہ کسی وقت ہوتے ہیں. جب وہ گورنمنٹ سے باہر نکلتے ہیں تو وہ بالکل وہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں سن رہے ہیں. جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو کیوں نہیں کچھ کرتے. یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. بہت اچھا سوال ہے. اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو. انسان کا ماڈریٹر, آپ نے بہت اچھا سوال. آپ ریکارڈ کریں, میں لائیو چل رہا ہے. میرا نام ہے جی عبد المنان دوئی اور میں میٹلرجیکل انجینئر ہوں. تھینک یو. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. کہہ رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے. لیکن ابھی تک میں گورنمنٹ میں نہیں آیا, تو جب میں گورنمنٹ میں آؤں گا تو میں وہی کروں گا جو کہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. ہاں, کیونکہ میں بھی اس بات کا بہت فرم بلیور ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. گفتگو جیسی گورنمنٹ سے باہر نکلتے ہیں بڑی اچھی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. اور آج کل بھی ایک صاحب ہیں جو بہت گفتگو کر رہے ہیں, ایک اور صاحب ہیں جو لکھ بھی رہے ہیں بہت زیادہ. اور جب وہ خود پاور میں تھے تو انہوں نے سارے وہ الٹے کام کیے ہیں. یہی ڈائلیما ہے اصل میں اس ملک کا, جو یہ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی کسی جگہ ہمیں یہ کام ہی نہیں کرنا. بالکل ٹوٹلی. لیکن جب ہم پاور میں ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کرتے. اچھا بس سر وہی اب آج کا کوشچن. اچھا کوئی میرے ٹھہرے آپ ایک سیکنڈ پلیز. تو از دیر اے فیمیل ہو وانٹس ٹو آسک اے کوسچن. میں جینڈر کوالٹی کرنا چاہتا ہوں. اگر نہیں ہے تو میں آپ کی طرف آؤں گا. اچھا سر, ہم ڈاکٹر صاحب ہم یہی ہوں گے, کوشچن پوچھنا چاہیں گے, بعد میں جواب دیں گے. ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ دیکھ لوں. اچھا چلیں اب آپ سوال پوچھیں گے کہ مجھے ہاتھ نہیں ملا. Anyway, it is a hard fact that most of the economic problems can be addressed by effective fiscal measures, whereas prescription given by IMF consists always the monetary measures. The reason is simple, because they are trained only to take monetary steps. Why can't we reject their measures? And because we know what our economy is, they are staying there for such away from us. They don't understand what we are going through. Why can't we reject their prescription and take effective fiscal steps, please? جواب تو آنے دیں جی, پہلے شعر کے بعد. That will answer all the questions. آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. I'll be happy to. اس میں ان کے کویشچن کے جو ہے نا بات یہ ہے کہ آپ کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 130 ارب ڈالر کے بیرون ملک قرضے اپنے سر پہ کھڑے کر لیے. اب آپ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کس نے کھڑے کیے, بٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے. آئی ایم ایف کے پاس آپ خود جاتے ہیں, وہ نہیں آتے, نمبر 1. نمبر 2, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اور قرضے آپ نہیں لے سکتے. قرضے 2 سورسز سے آ رہے ہیں, ٹوئن ڈیفیسٹس, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اینڈ دا فسکل ڈیفیسٹ. وہ دونوں کو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ابھی تک تو وہ تھوڑا سا آپ کو رکھنے دے رہے ہیں, لیکن انہوں نے الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے وہ کہیں گے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا چاہیے.
اور دوسرا وہ کہیں گے کہ آپ کا پرائمری سرپلس ہونا چاہیے. پرائمری سرپلس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں حکومت کے وہ حکومتی ٹیکسز سے پورے ہوں گے, آپ قرضوں سے نہیں کر سکتے. سو ڈیٹ کرائسس جو ہے آپ کو IMF کا غلام ڈیٹ کرائسس نے بنایا ہے. فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 میں بنا تھا, جس نے کہا تھا کہ آپ 60% سے اوپر قرضے نہیں لیں گے. ہم نے وہ فلاؤٹ کیا ہے. 2013 میں میرا خیال پہلی دفعہ اس کو فلاؤٹ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد 2013 سے آنورڈ ہم اس کو وائلیٹ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جب تک اب ہم قرضوں سے نہیں نکلتے, اس نے جو جکڑا ہوا ہے, تو آپ کو ان کی سننی پڑے گی ایڈوائس. تھینک یو. اور دوسری بات, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک ہے, ایز اے منسٹر آپ کے پاس پاور ہوتی ہے, اٹس ویری لمیٹڈ پاور. اب مفتاح اسماعیل کی اگزامپل ظفر ابھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک پروگرام نیگوشیٹ کر لیا, لیکن سیاستدانوں نے اس کو ویٹو کیا اور کہا کہ یہ پروگرام نہیں چل سکتا, اور وہ ان کو فارغ کر دیا گیا. تو وہ اب کم از کم بول تو رہے ہیں نا. آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا جی, ہمارا جو ٹائم ہے, شاہ صاحب, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, بہت اچھا سوال بھی بہت اچھا تھا اور جواب بھی آپ نے اچھا دیا. بہت شکریہ آپ کا. ظفر مسعود صاحب, آپ کا بہت شکریہ.